جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو میں نے یہ اپنا ایک نیا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے جس کے اوپر میں ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز بناؤں گا، اکنامکس پہ، پولیٹکس پہ، کرنٹ افیئرس پہ، انٹرنیشنل نیوزز پہ، اور میں جو بھی ادھر چیز بتاؤں گا وہ فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ بتاؤں گا اور ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میرے پوائنٹ سے اتفاق نہ کریں، لیکن میری جو چیز ہوگی وہ فیکٹس اینڈ فگرس کے اوپر ہوگی اور میں فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ آپ کو وہ چیز بتاؤں گا۔ تو آج میں پہلی ویڈیو کا اپنا آغاز ریسیپروکل ٹیرس جو ٹرمپ نے پوری دنیا کے اوپر لگائے ہیں اس سے کروں گا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹرمپ نے پاکستان کے اوپر 29% ٹیرف لگایا ہے، جس کے اندر بہت سا میں دیکھ رہا تھا میڈیا کے اوپر نیوزز آ رہی ہیں اور لوگ اپنا ایک رائے دے رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہو جائے گی، پاکستان کی فلاں انڈسٹری تباہ ہو جائے گی، پاکستان کی وہ ہو جائے گا۔ میرے خیال سے یہ سب نیوزیں جو ہے نا یہ ایک پینک کریٹ کرتی ہیں، یہ کہیں سے بھی پازیٹیو انرجی نہیں لاتی مارکیٹ کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان پہ 29% ٹیرف لگا ہے تو کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ باقی ملکوں کے اوپر کتنا ٹیرف لگا ہے۔ آپ دیکھیں چائنا پہ اس نے 35% ٹیرف لگایا ہے، انڈیا میں 26% لگایا ہے، ویتنام کے اوپر 45% لگایا ہے۔ یہ جتنے ٹیرفس لگے ہیں ان سب ٹیرفس کے بعد میرے خیال سے جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ایک ریسیشن کا بہت بڑا طوفان آئے گا امریکہ کے اندر۔ وہاں پہ ایک ایک چیز بہت مہنگی ہو جائے گی۔ ٹرمپ چاہ رہا ہے کہ وہاں پہ انڈسٹری لگے، وہاں پہ فیکٹریز لگیں، لیکن یہ پاسبل کیسے ہے؟ پہلے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہاں پہ جو منیمم ویج ہے ایک انسان کی وہ $15 پر آور ہے۔ پاکستان میں تو ایک مزدور آدمی جو فیکٹری میں کام کرنے والا آدمی ہے اس کی منتھلی سیلری 40,000 ہے۔ 40,000 کا مطلب ہے کہ $120 یا $130۔ اتنے پیسے وہاں پہ 5 گھنٹے میں ایک آدمی لیبر والا بندہ امریکہ میں لیتا ہے۔ تو میرے خیال سے تو ٹرمپ کا یہ فیصلہ انتہائی غلط تھا، وہ یہ اس کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس سے پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے اور میں اس کو سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے گولڈن اپرچونٹی بھی ہے۔ اب آپ سب سوچیں گے وہ کیسے؟ آپ دیکھیں کہ جن کنٹریز کے اوپر ٹیرف ہم سے زیادہ لگا ہے، جیسے آپ دیکھ لیں ویتنام کی، میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں ایک، اس کے اوپر آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یا ہمارے پاکستان میں جو بہت بڑے اینکرز بیٹھے ہیں یا انالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہوں نے ان میں سے کسی نے اس چیز کے اوپر بات نہیں کی ہوگی کہ ویتنام کی اس ٹائم سب سے بڑی جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے وہ شوز انڈسٹری ہے۔ نائکی برانڈ ہے، ایڈیڈاس ہے، اسکیچرز ہے، وینز ہیں، اور بھی بے شمار شوز کے برانڈز ہیں جو ویتنام بناتا ہے۔ ادھر ان کی مینوفیکچرنگ ہے، ادھر انڈسٹری ہے اور وہ سیدھا US سے یورپ ایکسپورٹ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ویتنام پہ 45% ٹیرف ہے، پاکستان پہ 29% ہے۔ یہ سیدھا تقریباً 16 سے 17% کا تو یہ گیپ آ گیا پرائسز میں۔ پاکستان اگر اس انڈسٹری پہ فوکس کرے، اس سے پہلے کہ انڈیا اور چائنا کر لے، اگر پاکستان کر لے، کیونکہ آپ کو پتہ ہم ریس میں بہت پیچھے ہوتے ہیں، اگر کر لے تو ہم وہ ساری انڈسٹری اس میں سے زیادہ نہیں 30-35% پورشن بھی ادھر لے آئیں، یہ 40% بھی لے آئیں، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایک بہت بڑا فورن ریزرو، فورن منی، پاؤنڈس کی شکل میں، یورو کی شکل میں، ڈالر کی شکل میں پاکستان کے پاس آنا شروع ہو جائے گا۔ پاکستان کو ایکسپورٹ میں اضافہ بھی ملے گا اور پاکستان کو فائدہ بھی ہوگا اس چیز سے۔ لیکن وہی بات پھر کہ ہم لوگ اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس اس کے اوپر نالج نہیں ہے، جو ہمیں سوشل میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے ہم اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ اب دوسری بات جو میں جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو ان سب چیزوں کے بعد ایک پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹس کریش کر گئی ہیں۔ اب ہمارے ماشاء اللہ سے ادھر پاکستان کے اندر بہت سے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ سوشل میڈیا پہ جو صرف کہتے ہیں وہ لوگ آج پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، آج پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ بہت اوپر چلے گئی۔ اب آپ دیکھیں گے میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا، میں کسی پارٹی کے حق میں نہیں، میں ایک فیکٹس کے اوپر بات کروں گا۔ تو میں آپ کو سیدھی سی بات بتاتا ہوں کہ جب مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بہت بڑا چلا دیتے ہیں کہ جناب صاحب اسٹاک مارکیٹ وہ اوپر نکل گئی تو بلے بلے ہو گئی تو فلاں چیز ہو گئی،
اور جب اسٹاک مارکیٹ کریش کرتی ہے تو وہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں یہ حکومت تو فارغ ہو گئی ہے، حکومت کو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. مطلب ایک دوسرے کو تنقید کرنے کے علاوہ ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں اچھا کیا ہو رہا ہے اور جو نہیں صحیح ہو رہا اس کا حل کیا ہے. حال یہ نہیں ہے کہ آپ بار بار یہ جو آپ کی گورنمنٹس کو بدل دیں یا ان چیزوں کو بدل دیں. میں اس چیز کو حل نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں اسٹیبلٹی ہو ملک میں تو ہر چیز بہتر ہو جاتی ہے. اب پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ 8,500 پوائنٹ سے کریش کی ہے. سعودی عرب کی مارکیٹ 500 ارب درہمز ریالز میں کریش کی ہے. یو ایس اے کی اسٹاک مارکیٹ 5.5 ٹریلین یو ایس ڈالر سے کریش کر گئی تھی. پوری دنیا کی مارکیٹس، یورپ کی مارکیٹ، ہر جگہ کی مارکیٹ کریش کر گئی. یہاں تک کہ کرپٹو کی مارکیٹ بٹ کوائن $75,000 پہ آج کی تاریخ میں جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو وہ 75,000 پہ کھڑا ہوا ہے. اور گولڈ بہت اوپر چلا گیا ہے مارکیٹ میں. آئل نیچے گر رہا ہے. لوگ پیسہ نکال رہے ہیں مارکیٹ سے کیونکہ پینی کی سچویشن ہے. ابھی کسی کو کچھ نہیں پتا کہ اب ملک کے دنیا کے حالات کیا بنے گے یہ ٹیرفس کے بعد. کون سے ملک میں بہتری آئے گی، کون سا ملک نیچے آئے گا، کیا صورتحال بنے گی، یہ ایک بتانا بہت مشکل چیز ہے. جن کی جو ملک سمجھدار ہے، جن کی پالیسیز بہتر ہیں، جو ان چیز کو سمجھتے ہیں، وہ تو اس اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھائیں گے. جن کے اوپر ٹیرفس باقی ملکوں کی نسبت کم ہے، لیکن جن ملکوں کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہے، جو اس چیز کو نہیں سمجھتے، وہ میرے خیال سے آنے والے وقت میں ان کے لیے بہت مشکلات ہوں گی. اور سب سے بڑی مشکل تو میرے نزدیک اس ٹائم امریکہ کے لیے ہوگی کہ ان کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ پڑ جائے گا. ادھر انفلیشن بہت اوپر چلی جائے گی. آپ کو میں ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ ایک شوز یا ایک شرٹ جو آپ دوسرے ملک سے $100 کی منگوا رہے ہیں، اب امریکہ میں اس کے اوپر سیدھا 29% ٹیکس لگے گا، یا کسی ملک کا 45% لگے گا یا 25% لگے گا. تو $100 والی چیز $125 کی ہو جائے گی اور وہاں پہ ایک انفلیشن کا طوفان آئے گا. اور جہاں تک بات رہی اسٹاک مارکیٹس کی، وہ جہاں تک میرا اندازہ ہے، جہاں تک میرا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ کچھ عرصے میں دوبارہ واپس اپنی پوزیشن پہ آ جائے گی. اب واپس نیچے گری ہیں، ایک کریکشن لیا ہے انہوں نے، اب یہ دوبارہ اپنے آپ کو ری گین کرنا شروع کر دیں گی. کیونکہ اسٹاک مارکیٹ سے آپ ہسٹری اٹھا لیں. اس کے اوپر میں ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا اسٹاک مارکیٹ کے اوپر، کیونکہ اس کے اوپر ایک علیحدہ سے بہت لمبی ویڈیو بن سکتی ہے ڈیٹیل میں، تو وہ بھی میں انشاءاللہ بناؤں گا. تو یہ سب صورتحال ہے، یہ ٹیرفس کی اور اسٹاک مارکیٹ کی اور ان سب چیزوں کی. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب کو میری اس ویڈیو سے کچھ نالج ملی ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں جو آپ کی مرضی کا ہو، تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. اور آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ بڑھے اور میں آپ کے لیے زیادہ اچھی ویڈیوز بنا سکوں اور ایک آپ کے لیے نالج فراہم کر سکوں اور آپ لوگوں کو اس چیز سے فائدہ ہو. بہت شکریہ میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے. خدا حافظ.